الحمدللہ، ایک غلام کی اپنے آقا کے لیے خود سپردگی، ذلت و پستی اور اس کے سامنے بچھ جانا آقا کو بہت پسند ہے۔ ایسی حالت میں بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کی شیرینی اور مٹھاس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا، تیرے غلبہ و سطوت اور تیرے سامنے اپنی ذلت و پستی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا کرم فرما۔ تجھے تیری قوت اور میری کمزوری کا واسطہ، تیری مجھ سے بے نیازی اور میری تیرے سامنے محتاجی کا واسطہ، میری یہ جھوٹی اور گنہگار پیشانی تیرے سامنے حاضر ہے۔ تیرے غلام تو میرے سوا بھی بہت ہیں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ تجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، گھوم پھر کر تیرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ تیرے در کے سوا کہیں پناہ گاہ نہیں۔ میں ایک مسکین کی صورت تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، ایک مجبور اور لاچار کی صورت تیرے سامنے روتا، گڑ گڑاتا اور گریہ زاری کرتا ہوں۔ ایک خوف زدہ نابینا کی طرح تجھے پکارتا ہوں، تجھے آواز دیتا ہوں۔ میری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، میری ناک مٹی میں ملی ہوئی ہے، میری آنکھیں اشکبار ہیں اور میرا دل پوری طرح شکستہ ہے۔ یہ صحیح توبہ کرنے والے ایک گنہگار کے دل کی آواز ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کا یہ اثر اپنے دل میں نہ پائے تو اسے اپنے توبہ کی کمی کا علاج کرتے ہوئے پھر سے صحیح توبہ کرنا چاہیے۔ در حقیقت صحیح توبہ انتہائی مشکل کام ہے، جبکہ زبانی دعوے کے طور پر توبہ بہت آسان ہے۔ سچی اور خالص توبہ کرنے سے زیادہ مشکل اور مشقت طلب کوئی اور عمل نہیں ہے۔ الحمدللہ۔